اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مانگ رہے ہیں اس سے اپنی حاجتیں سب آسمان والے اور زمین والے، ہر روز وہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم عنقریب توجہ فرمائیں گے تمہاری طرف۔ اے جن و انس پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس اگر تم میں طاقت ہے کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے تو نکل کر بھاگ جاؤ۔ سنو تم نہیں نکل سکتے بجز سلطان کے اور وہ تم میں مفقود ہے۔ پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھیجا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں، پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو سرخ ہو جائے گا جیسے رنگا ہوا سرخ چمڑا، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، تو انہیں پکڑ لیا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور ٹانگوں سے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے جھٹلایا کرتے تھے مجرم، وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جو از حد گرم ہوگا، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ برادران اسلام، میں نے فتاوی عزیزے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ حضور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے خواب میں دیکھا، تو میں نے آپ سے پوچھا وہ کون سا طریقہ ہے جس کے اوپر چل کر انسان اہل بیت کا قرب نصیب ہو جائے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وبناتہ الزکیات الطاہرات وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے آج ایک مرتبہ پھر الکرم اسٹڈی سرکل آن لائن کی اس نشست میں حاضر خدمت ہیں، اور آج کے درس حدیث میں ہم بات کریں گے عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت اور اس مقدس ہستی کے بارے میں کہ جن کا نام لیتے ہوئے فرشتے بھی اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں، اور جن کا ذکر کرتے ہوئے پوری انسانیت کا سر احترام سے جھک جاتا ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، اور یہ وہ مقدس دن ہے جو تاریخ اسلام میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہ یوم وصال کی مناسبت سے انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری روحوں کا قبلہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کا مرکز و محور ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، اور ہر وہ شے جس کا تعلق اور نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے وہ ہر بندہ مومن کے لیے احترام اور محبت کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے ہزاروں شخصیات ہیں،
لیکن ان میں جو مقام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہے، ایسا مقام اور کسی کے حصے میں نہیں آ سکا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ محبوب، لخت جگر اور نور نظر ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، کہ اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ کے غضب اور ناراضگی کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے، اور ان کے خوش ہو جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت بھی خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ شعر کہہ کے حق ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اگرچہ ان کو ایک بہت بڑی نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، لیکن ان کی عزت اور احترام کی صرف ایک نسبت ہے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عزت و احترام کی بڑی 3 نسبتیں ہیں۔ سب سے پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے آقا جو اولین و آخرین کے امام اور سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور دوسری نسبت ان کو یہ حاصل ہے، بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کی زوجہ ہونا یہ زوجہ کے لیے قابل احترام اور قابل فخر بات ہوتی ہے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زیادہ قابل فخر یہ ہے کہ ان کے حصے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بیٹی آئی ہیں۔ اور پھر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، اور ان کو یہ نسبت بھی حاصل ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان 2 جنت کے جوانوں کے سرداروں کی والدہ ہیں، جن میں سے ایک کا نام حضرت امام حسن مجتبی ہے اور دوسرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ نے ساری زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں گزاری۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باقی چاروں جو سرکار دو عالم کی جو بیٹیاں ہیں ان میں سب سے زیادہ امتیازی مقام اس لیے بھی ان کو نصیب ہوا کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، حضور کے افعال اور سرکار دو عالم کی سیرت کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رکھتی تھیں۔ ان کے چلنے کا انداز، گفتگو کا سلیقہ اور ان کے طور اطوار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثل تھے۔ ان کا بولنا، ان کا خاموش رہنا، ان کے بیٹھنے کا انداز دیکھ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد خواتین اسلام میں تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ باقی سارے لوگ یہ کہا کرتے تھے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، لیکن قربان جائیں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے کہ جب وہ تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، پھر ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے اور ان کو اپنی مسند پہ بٹھاتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کرتے تھے۔
احادیث پاک میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر سفر شروع بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے کرتے تھے اور ختم بھی آپ کے گھر پہ کرتے تھے. یعنی کسی سفر پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے اپنی پاک باز بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کو اپنی محبتوں سے نوازتے اور بتاتے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں. اور سفر سے واپسی پر مسجد میں 2 نوافل پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنی انہی لخت جگر نور نظر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لایا کرتے تھے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے ان کو راضی کیا، ان کا احترام کیا، اس نے در حقیقت میرا احترام کیا. احادیث پاک بہت سی مذکور ہیں. حصول برکت کے لیے میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ آخری ایام میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، سرکار دو عالم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی مسند پہ ساتھ ان کو بٹھایا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان سے سرگوشی فرمائی. ایک دفعہ آپ رونے لگیں اور دوسری دفعہ مسکرانے لگیں. تو میں نے عرض کیا کہ آج میں نے خوشی اور غم کو ایک ہی جگہ پہ اتنی جلدی اکٹھا ہوتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ روئی ہیں اور پھر ہنسی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اس وقت خاموش رہیں اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ راز جو ہے اس سے پردہ اٹھایا اور فرمایا اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، پہلے ہر رمضان المبارک میں جبرائیل امین علیہ السلام ایک دفعہ پورے قرآن کا مجھ سے دور کیا کرتے تھے. اس سال انہوں نے 2 دفعہ میرے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا ہے اور قرآن پاک میں نے انہیں سنایا، انہوں نے مجھے سنایا. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے اور اب یہ جدائی کا وقت ہے. میں اس دنیا سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. تو آپ یہ سن کے رونے لگی کیونکہ سب سے زیادہ اپنے بابا جان سے محبت رکھتی تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے کان میں دوبارہ سرگوشی کی اور فرمایا کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد جنت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی آپ ہوں گی اور آپ کو میری بارگاہ میں اذن باریابی نصیب ہوگا. یہ سن کے آپ مسکرانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اما تردینا ان تکونی سیدۃ نساء العالمین. کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عالم کی خواتین اور جنت کی خواتین کا سردار بنا دیا ہے، آپ کو سرداریاں اور عظمتیں جو ہیں وہ عطا فرمائی. یہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا مقام ہے. ہم آج 3 رمضان المبارک کو آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں اور خواتین اسلام کو یہ پیغام مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے دینا چاہتے ہیں کہ آئیے اپنی زندگی میں اسوہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا پیدا کریں، ان کی طرح پردے کا التزام کریں، ان کی طرح نمازوں کی پابندی کریں، انہی کی طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں، باپردہ ماحول میں رہیں. میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لگانے والی ہر طرح کی لبرل خواتین کو چھوڑ دیجئے اور پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے فخر سے یہ ملک بنا ہے، اس میں رہنے والی تمام خواتین کو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے اسوہ کو اپنانا چاہیے. حکیم الامت آپ فرماتے ہیں اگر پندے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرد تو نہ میری بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. آپ فرماتے ہیں اے امت مسلمہ کی خاتون، اگر تو اس درویش اقبال سے ایک نصیحت قبول کر لے تو ہزاروں لوگ آ کے چلے جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، تیرا نام و نشان ختم نہیں ہوگا، تیرا تذکرہ لوگ ہمیشہ کرتے رہیں گے، تیرا نام احترام سے لیا جائے گا. وہ میری نصیحت کون سی ہے؟ اقبال نے پورے پیغام اسلام کو خواتین کے لیے اس نصیحت میں جمع کر دیا، بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر. اے خاتون
تو سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کی طرح ہو جا، ان کی کنیز بن جا، ان کے نقش قدم پہ اپنے آپ کو لے آ، ان جیسا پردہ، ان جیسی حیا، ان جیسی عبادت اور زہد و تقوی کو تو اپنا لے، بطول بن جا، اور اس زمانے کی آنکھوں سے اپنے آپ کو اوجل رہ کر زندگی گزار کہ در آغوش شبیر بگیری، کیونکہ تو بھی اپنی گود میں ایک شبیر رکھتی ہے، ایک حسین رکھتی ہے۔ یعنی اگر تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے اسوے پہ چلتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرے گی تو اللہ رب العزت تیرے بچوں کو بھی اسوہ شبیری عطا فرمائے گا، اور ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے خاص نسبت حاصل ہو جائے گی۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا نام لیتے ہوئے آج بھی ہماری نگاہیں احترام سے جھک جاتی ہیں، ہمارے سر جھک جاتے ہیں، کیوں نہ جھکیں؟ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوں گے، اور اس وقت کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، اتنے میں ایک آواز آئے گی، غضوا ابصارکم، اے حشر کے میدان میں شامل تمام افراد اپنی نگاہیں جھکا لو، راستہ چھوڑ دو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تشریف لا رہی ہیں، اور جب آپ کی سواری آئے گی پوری انسانیت کے سر احترام سے جھکے ہوئے ہوں گے، تو آئیے آج بھی ان کے احترام میں، ان کی محبت اور عقیدت میں اپنے سر جھکاتے ہیں، انہیں سلام عقیدت و محبت اسی انداز میں پیش کرتے ہیں جیسے حضرت حکیم الامت اور قلندر لاہوری نے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہا بر خاک او پاشید میں۔ اقبال فرماتے ہیں اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاس نہ ہوتا، اور اگر سرکار دو عالم کے قانون شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی، اور میری گردن میں سرکار کی غلامی کا پٹا نہ ہوتا، تو پھر میں سیدہ پاک سے اپنی عقیدت کا اظہار یوں کرتا کہ میں آپ کی تربت پاک کے ارد گرد طواف کرتا اور آپ کے مزار پر انوار پہ سجدے کرتا، کیونکہ اس کائنات میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ہستی وہ ہستی ہے جو اس قابل ہے کہ امتیں آپ کی تربت کا طواف کریں اور آپ کے اسوہ کو اپنائیں اور آپ کے مزار پر انوار پہ اپنے سر کو جھکا دیں۔ لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاس رکھتے ہوئے ایسا کوئی کام تو نہیں کریں گے جو شریعت کے خلاف ہو، لیکن ہمارے دل بھی جھکے ہیں، ہماری نگاہیں بھی جھکی ہیں، ہم سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے غلاموں کے غلام ہیں، اور ہمیں فخر اور ناز ہے اس غلامی پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل بیت اطہار کی غلامی اور نسبت عطا فرمائی ہے۔ بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب تو چنا کن کی پریشان نشوم، محتاج ببیگانہ و خیشان نشوم، بے منت مخلوق مرا روزی بدے، تا از در توبہ در ایشان نشوم۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین و ناظرین، خانقاہ معلیٰ دربار عالیہ امیر السالکین بیرا شریف کے زیر سایہ مرکز علم و عرفان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے مقدس اور مبارک ماحول سے پروگرام تربیت و تزکیہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
انسانی فطرت ہے کہ انسان تنہائی میں وحشت محسوس کرتا ہے اور اسے کسی انیس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے اس جذبہ انس کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، جس کو دوستی کہہ لیں، رشتہ داری اور تعلق کہہ لیں، یا کوئی بھی اس کو نام دے لیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے حبیب نبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ پابند رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ امت کو یہ تعلیم ہے کہ دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو دیندار لوگ ہوں۔ حضور نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن اور اس کے علاوہ ہر انسان وہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، پس بندے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ یعنی دوست کی ظاہری و باطنی، دینی و دنیاوی اثرات بندے کی طبیعت پہ یقیناً اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل جلیس السوء والخیر کحامل المسک ونافخ الکیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو بیچنے والا یا لوہار کی بھٹی سلگانے والا۔ کہا اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، اس سے اگر کچھ چیز نہ بھی خریدی جائے تو کم از کم دماغ معطر رہتا ہے۔ اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کی دی ہے کہ اگر اس کے پاس جاؤ، اگر کپڑے نہ بھی جلیں تو دھوئیں کے ساتھ دماغ متعفن ہوگا اور کپڑے خراب ہوں گے۔ اس لیے بار بار حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اچھی دوستی کے انتخاب کی طرف راغب فرمایا، اور قرآن مقدس میں وہ دوستی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ کریم کی خوشنودی کے لیے کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر کی جائے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا جب حشر کا میدان سجے گا، سورج سبا نیزے پہ ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص مہر بلب ہوگا، اس پر آشوب ماحول میں ندا آئے گی این المتحابون فی اللہ، این المتبازلون فی اللہ، این المتزاورون فی اللہ، این المتجالسون فی اللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے آپس میں دوستی کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے آپس میں خرچ کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج اللہ کریم ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کی رضا کے لیے جن کی آپس میں دوستی ہوتی ہے، درمیان میں کوئی مادی منفعت نہیں ہوتی۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر وہ ایک مشرق میں رہتا ہو، دوسرا مغرب میں رہتا ہو، لجمع اللہ تعالی بینہما، قیامت کے دن اللہ ان دونوں دوستوں کو جمع فرمائے گا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ کچھ دوست جو آج دنیا کے اندر ایسے دوست ہیں کہ جن کا دوست کو دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کوئی پل نہیں گزرتا، لیکن قیامت کے دن لا یسأل حمیم حمیما، وہ گہرا جان چھڑکنے والا دوست آج اپنے دوست سے بھاگ رہا ہے۔ بلکہ حالت یہ ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے۔ اس درد والے، دکھ والے، تکلیف والے ماحول میں وہ لوگ جن کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، میرا رب فرماتا ہے اس دن وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے خوش تاباں اور تر و تازہ ہوں گے، ان پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔
اس دن دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ تو اس لیے آج کے دور کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اچھی اور بہترین دوستی ہے۔ اپنی اولادوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو ان لوگوں کی طرف متوجہ کریں جن کا اوڑھنا بچھونا دین ہے، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، جن کے سینے حضور کے عشق سے روشن رہتے ہیں۔ ان کی مجلس میں آنے والا شخص پھر بدبخت نہیں رہتا۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، وہ بدبخت ہو تو بدبخت نہیں رہتا، وہ خوشبخت ہو جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گر تو سنگے خارہ ہو مرمر شوی، چوبہ صاحب دل رسی گوہر شوی۔ اگر تو عام سنگ مرمر کا پتھر ہے اور کسی صاحب دل دوست کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر تو پتھر نہیں رہتا، تو کیمیا بن جاتا ہے اور گوہر نایاب ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، دور شو از اختلاط بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ہمیں بر جاں زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند۔ فرمایا کہ جب دوستی کو اختیار کرنے کا مرحلہ آئے تو ہمیشہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرو۔ برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک ناگ ہوتا ہے زہریلا، زہریلے ناگ سے بھی برا ہوتا ہے برا دوست، کہ سانپ کے ڈسنے سے انسان کی جان جاتی ہے، لیکن برے دوست کی دوستی سے انسان کی جان بھی جاتی ہے اور وہ اپنے ایمان کے خرمن کو بھی اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتا ہے۔ اس لیے آج اس پرآشوب دور میں جہاں ہر طرف تباہی ہے، دینی اقدار سے لوگ دور ہیں اور نئے نئے دوستی کے طریقے ہیں، ہر بندے کے اوپر یہ لازم ہے۔ حضور نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو والدین سے یقیناً یہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو کون سے دوست دیے، اور یقیناً وہ لوگ جو آپس میں دوستیاں کرتے ہیں ان سے سوال ہوگا کہ تم نے کیسے دوست بنائے۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے حلقہ احباب کو ایسے دوستوں سے متعارف کرائیں جن دوستوں کی دوستیاں نہ صرف دنیا میں کام آئیں گی بلکہ حشر میں بھی کام آئیں گی۔ اللہ کریم ہمیں ایسے نیک، صالح، متقی، عابد، شب زندہ دار اور پارسا لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ مولانا روم نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، کہ ایسے بندگان خدا جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھنا یہ 1000 دنوں کی عبادت سے اور 1000 سجدوں سے افضل ہے۔ اس لیے حضرات ذی وقار دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ اسلامی قدروں کا تقاضا ہے کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کیا جائے، اچھے دوستوں کے ساتھ رشتہ داری کی جائے، اچھے دوستوں کے ساتھ تعلق استوار کیا جائے جن کا زندگی میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز علم و عرفان، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے پروگرام ضیاء شریعت میں آپ کے فقہی مسائل کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پہلا مسئلہ ہے کہ کیا قے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے فقہاء اکرام نے قے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ سے بیان کیا ہے۔ بعض اوقات کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد کھٹی ڈکار آتی ہے اور جس سے کھٹا پانی بعض دفعہ حلق میں آتا ہے اور منہ تک بھی آ جاتا ہے اور وہ خود بخود واپس چلا جاتا ہے۔ تو ایسی کھٹی ڈکار آئے اور پانی حلق تک آ جائے، اسے خود بخود واپس کر دیا جائے یا خود بخود وہ واپس چلا جائے،
اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بعض دفعہ قے خود بخود آتی ہے، اپنے قصد اور اپنے اختیار و ارادہ کے بغیر آتی ہے، اور وہ تھوڑی سی ہوتی ہے جسے فقہا منہ بھر سے کم کہتے ہیں۔ تو اگر قے خود بخود آئے، قصد و ارادہ کے بغیر آئے، اور وہ منہ بھر سے کم مقدار کی ہو، تو اگر وہ خود بخود واپس لوٹ جائے یا اسے لوٹایا جائے، اس قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر قے خود بخود آتی ہے، قصد و ارادہ کے بغیر آتی ہے، اور وہ اتنی مقدار ہے کہ وہ منہ بھر کی مقدار تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کثیر قے ہے، اگر وہ خود بخود آتی ہے، قصد و ارادہ کے بغیر آتی ہے، منہ بھر کی مقدار کے برابر ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر اس قے میں سے ایک چنے کی مقدار کے برابر بھی جان بوجھ کر واپس لوٹائی، تو پھر اس لوٹانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا۔ منہ بھر کر خود بخود قے آنے سے اگر آپ نے ساری قے تھوک دی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اگر جان بوجھ کر قے کی جائے، یعنی اپنے قصد اور اپنے ارادہ سے قے کی جائے، اور منہ میں حلق میں انگلی مار کر یا اور کوئی طریقہ اختیار کر کے جان بوجھ کر قے کی جائے، اور وہ منہ بھر سے کم مقدار ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر جان بوجھ کر قے کی جائے اور وہ منہ بھر کی مقدار کے برابر ہو، تو اب اس سے روزہ ٹوٹے گا، اور پھر بعد میں ایک روزہ کی قضا ہوگی۔ تو منہ بھر کر مقدار اس سے مراد کیا ہے؟ تو منہ بھر سے مراد یہ ہے کہ قے اتنی مقدار میں ہو کہ اگر آپ اس کو روکنا چاہیں تو بغیر تکلیف کے اس کو روکنا ممکن نہ ہو، اسے کہتے ہیں منہ بھر کر قے۔ تو اگر خود بخود منہ بھر کر آتی ہے اور ساری تھوک دی جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر قے کی جاتی ہے اور وہ منہ بھر کے مقدار کے برابر ہے، تو اب اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود قے آتی ہے اور وہ بہت زیادہ ہے، منہ بھر کے برابر ہے، اور ساری تھوک دی جائے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کسی نے یہ سمجھا کہ اس قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ تصور کر کے اس نے بعد میں کھا پی لیا، تو اب کھانے پینے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹے گا، اور بعد میں ایک روزہ کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے قے کہ ہر قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف وہ قے جو خود بخود کی جائے اور وہ منہ بھر کی مقدار کے برابر ہو، صرف اسی قے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں کسی مریض کو خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو پہلے یہ چیز مد نظر رکھیں کہ روزہ ٹوٹنے کے 3 ذریعے ہیں، یعنی 3 چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، جماع کرنے سے اگرچہ انزال نہ بھی ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا ہے کسی عورت وغیرہ کو مس کرنے سے، بشرطے کہ اس میں انزال ہو، صرف مس کرنے سے، بوسہ لینے سے، بغل گیر ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ان صورتوں کی وجہ سے انزال ہوا تو اس مس سے، بشرطے کہ اس میں انزال بھی ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری صورت کہ پیٹ میں کوئی بھی چیز داخل کرنا اس طرح کہ اب اس چیز کا تعلق باہر سے نہ ہو اور اس کو نکالنا ممکن نہ ہو، تو اگر اس طرح کوئی چیز پیٹ میں پہنچ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو خون دینا، اگر خون دیا جائے تو اس سے خون جسم میں اندر نہیں آتا بلکہ جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ تو جسم سے اگر کوئی چیز باہر نکلتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو روزہ اس سے ٹوٹتا ہے۔ تو اگر خون دیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں،
اگر خون دینے سے کمزوری اتنی زیادہ ہو جائے کہ اب روزہ مکمل کرنا جو ہے وہ ممکن محسوس نہیں ہو رہا، اور ظن غالب یہ ہے کہ اگر روزہ نہ توڑا گیا اور کوئی طاقت والی چیز نہ کھائی گئی تو بندہ بیمار ہو جائے گا خون دینے والا، یا اس کا مرض بڑھ جائے گا اور اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں خون دینے سے تو روزہ نہ ٹوٹا، لیکن بعد میں جو کمزوری لاحق ہوئی جس سے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا یا جان جانے کا خطرہ پڑ گیا، تو اب اس عذر کی بنا پہ روزہ توڑ سکتے ہیں اور بعد میں ایک روزہ کی قضا ہی کرنی ہوگی۔ ایک سوال اور پوچھا گیا ہے کہ سحری کا اختتام کس وقت ہوگا؟ کیا اذان کے دوران سحری کھائی جا سکتی ہے یا پانی پیا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ بڑا غلط مشہور ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک اذان مکمل نہیں ہوئی اس لیے جلدی جلدی کھا لیں، جلدی جلدی پانی پی لیں، ابھی تو فلاں مسجد کی اذان رہتی ہے، وہ اذان ابھی ہوگی تو پھر سحری کا وقت ختم ہوگا، اس لیے کھا لیں پی لیں۔ تو یہ مسئلہ بھی بالکل غلط مشہور ہے۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ سحری کا اختتامی وقت صبح صادق کا طلوع ہے، کہ سحری صبح صادق کے طلوع سے پہلے ہم نے تناول کرنی ہے، ختم کرنی ہے۔ سحری کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، اذان نماز فجر کے لیے ہوتی ہے اور وہ صبح صادق کے طلوع کے بعد ہوتی ہے، اور سحری کا اختتامی وقت صبح صادق کا طلوع ہے۔ اس لیے اذان کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ جو ہمارے ہاں آج کل کیلنڈر بھی موجود ہیں اور مختلف دارالافتاء اور مختلف تنظیموں کی جانب سے نقشے بھی جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں، جس میں پورے رمضان کے 30 دنوں کا سحری کا وقت اور افطاری کا وقت دیا گیا ہوتا ہے۔ تو ان نقشوں کو جو ان میں سے معتبر ہو، قابل اعتبار ہو، اس کو آپ پیش نظر رکھیں، اور اس سے بھی پہلے 5 منٹ پہلے احتیاطاً اپنی سحری ختم کر دیں، کھانا پینا بند کر دیں، اور اذان کا انتظار نہ کریں، کیونکہ اذان جو ہے وہ صبح صادق کے طلوع کے بعد ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے صبح صادق کے طلوع کے بعد خواہ 2-4 منٹ کے بعد، خواہ چند لمحات کے بعد کوئی بھی چیز کھائی یا پانی پی لیا یا کوئی بھی مشروب پیا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو حد مقرر تھی اس کو عبور کر کے اس حد میں چلا گیا جس حد میں اسے کھانے کی اجازت نہیں تھی، جو روزے کا وقت تھا۔ تو اگر روزے کے وقت میں کوئی بھی چیز کھائی جائے، پی جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر شبہ کی بنیاد پہ ہو تو صرف قضا لازم ہوگی، اور اگر جان بوجھ کے روزے کے وقت میں کوئی بھی چیز کھائی تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ شک ہے کہ ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا اور کھاتا رہا یا پیتا رہا، پھر بعد میں واضح ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو اس دن کا روزہ نہیں ہے، بعد میں ایک روزے کی قضا ہی کرنی ہوگی۔ تو اس لیے اذان ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب کھانا پینا مکمل طور پہ بند ہے۔ تو اذان کے ساتھ سحری کے وقت کا تعلق نہیں، صبح صادق کے طلوع کے ساتھ ہے۔ صبح صادق طلوع ہو چکی ہے تو کھانا پینا مکمل طور پہ بند ہوگا، اور اذان اکثر مقامات کے اوپر صبح صادق کے طلوع کے 5-6 منٹ کے بعد دی جاتی ہے احتیاطاً۔ اس لیے اذان کا انتظار نہ کریں اور صبح صادق کے طلوع کا وقت مد نظر رکھیں اور اس کو پیش نظر رکھ کے اپنی سحری کو مکمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دینی مسائل کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔